کہ جن کی فضیلت سرکار نے بیان کیا ہے ہم بیان کریں گے، جن کی فضیلت اعلان کیا ہے ہم اعلان کریں گے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا جب مولا علی سرکار نے مولا کہا تو آپ اتنا جشن منا رہے ہیں، دن منا رہے ہیں، 18 ذی الحج کو یاد رکھ رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، بینراں لگا رہے ہیں، لوگوں کو دعوتاں دے رہے ہیں، لائٹاں کھول رہے ہیں، سب کر رہے ہیں آپ۔ جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا اس دن کو کیوں نہیں مناتے بھائی؟ حضرت فاروق کا دن کیوں نہیں مناتے آپ لوگ؟ ابو عبیدہ بن جراح کا دن کیوں نہیں مناتے؟ سعد بن ابی وقاص کا دن کیوں نہیں مناتے؟ دیکھو میں جو صحابہ کے نام لے رہا ہوں ان میں سے ہر ایک کو سرکار فضیلت کا اعلان کیے۔ سوال ہوتا نا یہ سب کی کیوں نہیں منا رہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن کیوں نہیں منا رہے؟ ان پہ تو ایمان ہے نا، صحابہ کا تو ادب کرتے ہیں، صحابہ کا ادب کرتے ہیں، رسولوں پر تو ایمان لائے، برابر ہے نا، رسولوں پہ تو ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن کیوں نہیں مناتے جی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دن کیوں نہیں مناتے؟ یوسف علیہ السلام کا دن کیوں نہیں مناتے؟ ایک دن مناتے آپ دھوم دھام سے، 12 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن مناتے۔ کیوں مناتے؟ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ ان کی عظمت مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا، ایوب، جتنے انبیاء علیہ السلام سب کی فضیلت مسلم۔ فیض کس سے مل رہا ہے آپ کو؟ فیض کس سے مل رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ کو یوسف علیہ السلام کا فیض مل رہا ہے؟ بتائیے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں بھی اونچے مقام پر ہے، ان کا فیض مل رہا ہے کیا آپ کو؟ ان پر ایمان ہے، مگر جشن تو ہم آقا سیدنا محمد الرسول اللہ کا منائیں گے، آقا رسول اللہ کا منائیں گے، کیونکہ رحمت للعالمین ہم کو جو رحمت مل رہی ہے وہ سرکار سے مل رہی ہے۔ جشن اس کا منایا جاتا ہے جس کے فیض ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بڑے اونچے مقامات، وہ صدیق ہے ان کی شان ہے، وہ فاروق ہے ان کی شان ہے، وہ امین ہے ان کی شان ہے، وہ بہادر ہے، وہ قاری ہے، وہ حجت ہے، وہ رازدار ہے، وہ فلاح ہے، وہ فلاح ہے، وہ ان کی فضیلتیں ہیں۔ لیکن کیا وہ فضیلت یہاں تک بٹ رہی؟ کیا بتاؤ کہاں سے بٹ رہی؟ نہیں، وہ ان کی شان ہے، اور وہ شان ان کی شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے وہ اونچا، ہم مانتے ہیں اسے، لیکن مناتے ولایت ہے کہ آج تک پوری دنیا کے اندر اگر اسلام پھیل رہا ہے، کلمہ اگر پھیل رہا ہے تو اولیاء سے پھیل رہا ہے جو مولا علی کا فیض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر صدیق ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو عبیدہ امین ہے، مگر مولا علی کے لیے نہیں فرمائے کہ یہ ولی ہے، فرمائے کہ میں جس کا مولا ہوں ان ساروں کا علی مولا ہے۔ جی سمجھ میں آ رہا فرق؟ ہم سب کو مانتے ہیں، معاذ اللہ ہم اہل السنہ ہیں، صحابہ کو ہم نہیں تو کون مانتے؟ میں کھلے اعلان کے طور پر بتا رہا ہوں، صحابہ کی جتنی فضیلتیں، جو لوگ مجھے پابندی سے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، صحابہ کی جتنی فضائل الحمدللہ میں بیان کرتا ہوں، سرزمین دکن پہ کوئی اور نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ارے جتنے صحابہ کے میں فضائل بیان کر چکا ہوں، وہ دوسرے مولوی لوگ تو اتنے صحابہ کی زندگی میں نام بھی نہیں لیے ہوں گے، وہ نام جانتے نہیں، اتنے فضائل تو میں ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ ہم صحابہ کے ماننے والے، لیکن جشن تو مولا علی کا منائیں، جشن تو مولا علی کا منائیں کہ انہی کی ولایت کا اعلان کرنا سنت ہے، اور ان کے اعلان پر مبارکباد دینا صحابہ کی سنت ہے۔ نہ ہم سرکار کی سنت چھوڑیں گے، نہ ہم صحابہ کی سنت چھوڑیں گے، کیونکہ ہم اہل سنت ہے۔ کون ہے ہم؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ پھیلا دیتے ایسا بات، لوگ کے اندر کیا رہتا؟ تھوڑا ڈر رہتا، انہوں آئے تو کہاں وہ کر لیتے کہ یہ کر لیتے، کیا بولتے اس کو، غلط فہمیاں پھیلا دیتے، رافضی ہے، شیعہ ہے، گمراہ ہے۔ ارے باپ، ہمارے سے بڑا سنی کوئی بھی نہیں، چیلنج دے کے بول رہا ہوں، جو بول رہے ہیں نا رافضی ہے، شیعہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان سب کے بیانات نکالو، اور غریب حقیر چھوٹا سا طالب علم اتنا فقیر ہے حبیب احمد، اس کے بیانات نکال کے دیکھ لو، صحابہ کی شان کون زیادہ بیان کرا معلوم ہو جائے گا۔ میں بیان کرتا ہوں صحابہ کی شان، میں اہل سنت ہوں، لیکن بالکل اسی سنت کے مطابق ہوں کہ جن کی فضیلت سرکار نے بیان کیا ہے ہم بیان کریں گے، جن کی فضیلت اعلان کیا ہے ہم اعلان کریں گے۔ بتاؤ سنگا ریڈی والوں، اعلان کریں گے نا؟ جی
اب ہاتھ اٹھا کے ولی اعلان کریں گے، پھر اٹھا کے ولی اعلان کریں گے. پکی بات ہے نا؟ کیوں کریں گے ایسا؟ کیونکہ ہم، پھر بولیے کیونکہ ہم